السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آیت نمبر ہے 7، آیت نمبر 7 سورہ نساء۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ للرجال مردوں کے لیے ہے نصیب حصہ، مما اس میں سے، ترکا جو چھوڑ دیں، والدانی تثنیہ ہے۔ اچھا رجال کہاں سے نکلا؟ رجلون سے۔ اچھا میں اس دن بھول رہی تھی، رجل کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں پاؤں کو رجل کہا جاتا ہے۔ اور نصیبہ کہاں سے نکلا؟ نصبہ سے، نصب سے۔ تو حصہ کیا ہے؟ مقرر شدہ ہے، لکھا ہوا ہے۔ نصیبہ مقرر شدہ، فکسڈ۔ مما اس میں سے، ترکا جو چھوڑ جائیں۔ اس میں کیا بات سامنے آتی ہے کہ مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے نہیں، وراثت کی تقسیم ترکہ کسے کہتے ہیں اردو میں؟ ترکہ کسے کہتے ہیں؟ مال متروکہ کسے کہتے ہیں؟ چھوڑی ہوئی چیز جو کہ چھوڑ دی گئی ہو۔ جیسے کسی سے آپ نے بات چیت ترک کر دی ہے، چھوڑ دی ہے، بات کرنا چھوڑ دیا، اسی طرح ترکہ ہے کہ جو چیز آپ چھوڑ چکے ہوں اس میں سے اگر ضرورت پڑے اور اگر والدین کی خوشی ہو، رضامندی ہو والد کی، تو وہ کچھ دے دلا سکتے ہیں۔ ادروائز والدین کی زندگی میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اصل میں ترکہ کا لفظ آیا تو پھر آپ اسی پہ ہی کوشش کریں۔ مما ترکہ اس میں سے جو چھوڑ دیں، چھوڑیں۔ الوالدانی کیا ہے یہ؟ تثنیہ، تثنیہ، ٹھیک ہے، یعنی دونوں، والد یا والدہ دونوں۔ والاقربون اور رشتہ دار۔ اچھا والاقربون، اقربون میں کیا ہے؟ اقرب۔ اب یہاں پر قرابت، قربانی لگایا، ذوی القربانی کہا، ذو القربانی کہا، اللہ نے کیا کہا ہے؟ اقربون۔ اقربون میں کون ہے؟ اقرب کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر تو، عام طور پر تو ہر مسلمان کا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، قرابت دار ہے، یعنی ایک باپ کی اولاد ہے۔ ویسے تو دیکھا جائے تو تمام انسان جن پہ ہم نے کل بات کی تھی، لیکن چونکہ کتنے ارب مسلمان ہیں؟ 2 ارب ہیں، 1.5 ارب ہیں تقریباً، 1.5-2 ارب جتنے مسلمان ہیں دیکھا جائے تو سبھی بہن بھائی آپس میں، لیکن کیونکہ جسد واحد ہیں۔ لیکن یہاں پر اقرب کی بات ہوئی ہے۔ قرآن کا جو ایک ایک لفظ ہے نا، ایک ایک حرف ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم اس کو گرامر کے ساتھ پڑھے ہوئے ہوں اور اس کو ہم نے سمجھا ہو، تو اگر ہمیں اقرب کا معنی قربا، روٹ تو قافرہ با ہے، قرب قریب، اور قربا اور اقرب کا معنی ہمیں سمجھ میں آئے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ اقرب میں کون لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اقربا میں، اقربون میں کون لوگ شامل ہیں؟ جو قریب کے رشتہ دار ہیں، خونی رشتے، ان سے یہ مراد ہے، کیونکہ وراثت خونی رشتوں میں ہی تقسیم ہوتی ہے۔ والاقربون اور رشتہ دار، وللنساء اور واسطے عورتوں کے، یہی حکم عورتوں کے لیے آ رہا ہے جو رجال کے لیے ہے۔ نصیب حصہ ہے، مما اس میں سے، ترکہ جو چھوڑ جائیں، الوالدانی والدین یعنی ماں اور باپ دونوں، والاقربون اور رشتہ دار، مما اس میں سے، قلہ
خواہ وہ تھوڑا ہو. قلہ کہاں سے نکلا؟ قلیل ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا. قلیل بھی اردو کا ہی عربک کا ہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے. متاع قلیل آتا ہے نا, تو قلہ اصل روٹ بھی یہی ہوگا قلہ, لیکن اس کی تصحیح کر لیجئے گا قلہ کا روٹ کیا ہوگا. قاف لام لام ہی ہوگا, تو قلیل بھی یہیں سے ہی نکلا ہے. منہ اس میں سے, یعنی متروکہ مال میں سے. خواہ وہ تھوڑا ہو او کسورا یا زیادہ ہو, چاہے وہ $1 ہو, چاہے وہ 1 ملین ہو, بلین ہو, سب کی تقسیم ہوگی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نصیبا مفروضا, حصے ہیں لکھے ہوئے. کیا ہے؟ یعنی یہ حصہ کیا ہے؟ طے شدہ ہے, فکسڈ ہے. یعنی جب مرنے والا مر جاتا ہے تو وارث آٹومیٹکلی اس کا مالک بن جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دیں یا نہ دیں, وہ لے یا نہ لے, وہ مالک ہی مالک ہے. اب اسی کو ہم آگے دیکھتے ہیں, تھوڑا سا اس کی تفصیل. اچھا, اسلام نے اس کی سخت سزا بتائی ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ناانصافی کرتے ہیں, رد و بدل کرتے ہیں, اور نصیبا مفروضہ کو یعنی اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں, تو ہوتا کیا تھا کہ میراث کا جو تاکیدی حکم تھا وہ کس طرح سے تھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے عربوں میں 3 طریقے رائج تھے میراث کے. میراث کی بنیاد نمبر 1, میراث کی بنیاد حلیف ہونے کی بنیاد پر ہوتی. حلیف کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک شخص دوسرے شخص کو کہہ دیتا کہ میری جان تیری جان, میرا مال تیرا مال, میں تیرا وارث, تو میرا وارث. یعنی جو فرینڈشپ ہوتی تھی وہ اتنی گہری ہوتی تھی کہ اس میں یہ بات کہہ دی جاتی. اور اس میں پھر کیا ہوتا, اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ ولا. واؤ کے نیچے زیر اور لام الف لا, اس کو ولا بولا جاتا تھا. اور ولی بھی یہیں سے ہی ہے, دوست. تو اتنی گہری فرینڈشپ ہوتی تھی کہ وہ آپس میں ہی جب وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو نہ اس کی اولاد نہ اس کی بیوی کوئی اس کا وارث نہ ہوتا, جبکہ اس کے جو دوست یار دوست تھے, حلیف تھے, وہ سارا مال لے جاتے. ایک یہ صورت تھی عربوں میں. نمبر 2 تھا, دوسرا طریقہ تھا متبنہ کا. متبنہ کسے کہتے ہیں؟ منہ بولا بیٹا. ٹھیک ہے. اور اسی حکم کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح جو ختم ہوا حضرت زینب کے ساتھ, اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ شادی ہوئی, نکاح ہوا. تو دوسرا طریقہ متبنہ کا تھا, منہ بولا بیٹا. تو عموماً اگر کسی کا اپنا بیٹا نہ ہوتا تو وہ کسی اور کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا, اور اس وجہ سے کہ وراثت دوسرے رشتہ داروں میں نہ چلی جاتی, ساری کی ساری جائیداد, ساری کی ساری وراثت اس کے نام چھوڑ دیتا, جو کہ یہ بھی غلط تھا. کیوں؟ کیونکہ وراثت کی تقسیم میں خون کا رشتہ ہونا ضروری ہے. نمبر 3, تیسری صورت یہ تھی کہ اگر کسی کا کوئی حلیف یا متبنہ نہ ہوتا تو اولاد میں جب وراثت تقسیم ہوتی تو صرف بیٹوں کو حصہ دیا جاتا, بیٹیوں کو پھر محروم کر دیا جاتا. اور پھر ظلم و ستم ہوتا. یا پھر ایک اور بھی صورت تھی کہ گھر میں بیوی ہے یا بچے ہیں تو بیوی بچوں کو نہ دیا جاتا, صرف بھائیوں کو دے دیا جاتا. یعنی ہر صورت میں یعنی اس صورت میں بھی ظلم ہوتا. اور اس میں کیا ہوتا کہ وراثت سے عورتوں کو محروم کر دیا جاتا, یعنی نہ بیوی کو ملتا, نہ بیٹیوں کو ملتا, یعنی نہ ماں کو ملتا, یعنی وراثت سے محروم کر دیا جاتا. اور اس میں لاجک کیا تھی ان کی, کیا وراثت کیوں وہ اس طرح سے تقسیم کرتے کہ وہ کہتے کہ جو وراثت ہے وہ تو صرف اس کے لیے جو نیزہ لے کر لڑ سکے, جو گھوڑے پر سوار ہو کر لڑے, اور جو مال غنیمت اکٹھا کر سکے, یعنی جنگ وغیرہ کر کے. لہذا اسلام نے اس ظلم و ستم اور دور جاہلیت کے رسم و رواج کو ختم کیا, اور مرنے کے بعد مرنے والے کے مال کے اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر فرمائے. نصیبا مفروضہ اللہ کہہ رہے ہیں, یہ اس کی بات ہو رہی ہے
کہ کسی دوسرے کو اس میں شریک نہیں کیا اور ہر صاحب حق کو پوری حکمت اور انصاف کے ساتھ اس کا حق لوٹایا. اللہ نے اس کے حصے خود کیے ہیں. لیکن اب کیا ہوتا ہے آج کے، چلیں یہ تو پچھلی میں نے بات کی ہے، اب کیا ہوتا ہے کہ آج اس پورے قانون، سارا قانون آ گیا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اللہ نے حصہ کر دیا ہے کہ بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، ٹھیک ہے، ماں کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے. ایک اگر شوہر کی 4 بیویاں ہیں تو چاروں میں وہ 1/8 حصہ تقسیم ہوگا. یہ نہیں 1/8 سب کو مل کے پیسے جائیداد ختم ہو جائے گی، نہیں، 1/8 میں سے سب لیں گے. اللہ نے تقسیم کر دی ہے، ٹھیک ہے. یہ اور بات ہے کہ چھوٹی موٹی تقسیم، جیسے کہ کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے، جیسے ماں کی ایک انگوٹھی ہے یا کوئی زیور ہے وہ ٹوٹ رہا ہے اور پھر بعد میں اس کی تقسیم، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو وصیت کہا جاتا ہے، کہ جو بعد میں الگ سے چھوٹی موٹی چیزیں ایسی لکھی جاتی ہیں کہ وہ ادروائز اللہ نے حصے لکھے ہوئے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آج بھی بعض اوقات صرف بیٹوں کو ہی حصہ ملتا ہے، بیٹیوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے. نمبر 2، جو سامنے موجود ہوں، یعنی کوئی بیٹی اگر نہیں آئی، یا بالفرض اگر بیٹے تو خیر آ ہی جاتے ہیں، کوئی بیٹی یا کوئی اس طرح کوئی رشتہ دار یا کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے، اگر بالفرض رشتہ داروں کا بھی بن رہا ہے، تو ان کو مل جاتا، جو قریب ہوتے یا جو بیٹی موجود نہ ہوتی اسے چھوڑ دیا جاتا. ابھی بھی اسی طرح ہوتا ہے. اور جاگیر، زمین وغیرہ میں سے عموماً بیٹیاں بھی محروم کر دی جاتی ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے، جو میرے دیکھنے میں بات آئی ہے، میں اپنا آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں، کہ بیٹیوں کو کے لیے تو یا تو بنجر زمین رکھ دی جاتی ہے، جس زمین میں صرف سفیدے ہی اگ سکتے ہیں، اور زرخیز زمین خود رکھ لی جاتی ہے. بیٹے اکثر اس طرح سے بھی میں نے کیسز دیکھے، ٹھیک ہے. اور اس بنجر زمین میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ کیا کریں گی لے کے اس کا. یا پھر کیا ہوتا، اسی طرح اکثر بیٹیوں کی طرف سے بھی تقسیم اب غلط ہو رہی ہے. اکثر کیا کرتی ہیں کہ ماں کا سارا زیور لے گئی اور بھائیوں کو کچھ نہ دیا. اکثر ایسے بھی ہوتا ہے تاکہ بھابھیوں تک نہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے. اکثر اس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں کہ آئی ہیں، اگر مطلب بہنیں بہت مطلب بیٹیاں کافی چالاک ہوشیار ہے، تو وہ زیور سارا انہوں نے لے لیا اور بھائیوں کو نہ دیا. بعض دفعہ صرف خاندان کے بڑے بیٹے کو، جو بڑا ہے، اسی کو سب کچھ لینے کا حق ہوتا ہے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور باقیوں کے لیے کچھ نہیں بچتا، جب تک کہ وہ چھوٹے چھوٹے بڑے ہونا ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی بڑا بیٹا ہوتا ہے اور اس کے بعد نیچے چھوٹے 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 بھی ہوتے ہیں، یا چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں. یہ کافی کنبا قبیلہ ہوتا ہے، 8-10 بچے، پہلے تو 8-10 بچے ہوتے تھے نا، ایسے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا نا، کہ پہلے زیادہ بچے ہوتے تھے. تو اس وقت تک کیا ہوتا ہے ابھی بھی اسی طرح کہ چھوٹے بچے تک پہنچتے پہنچتے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا بیٹا یا تو باپ کی زندگی میں اڑا لیتا ہے ساری دولت، جو بھی زمین ہے یا کوئی تھوڑا بہت جو کچھ بھی مکان ہے یا جو کچھ بھی ہے، وہ باپ کی زندگی میں ختم کر جاتا ہے. اور جب تک باپ نے مرنا ہے یا اس نے چھوڑنا ہے، اس وقت تک کچھ بھی نہیں بچتا، اور جو چھوٹے بچے وہ محروم ہو جاتے ہیں. یہ آج بھی اس طرح ہوتا ہے. بیٹیاں تو محروم ہوتی ہی ہوتی، چھوٹے بہن بھائی بھی محروم ہو جاتے ہیں. بھائیوں کی بات کر رہی ہوں جو بول نہیں سکتے ابھی، اکثر اب ایسے ہوتا ہے. اسلام نے یعنی اس سے منع کیا اور ذہن سازی کی اور بتا دیا کہ مردوں کی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، خواب میت. اب آگے چلتے ہیں او قلہ سے، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا مردوں کا اور عورتوں کا حصہ. اچھا، مما اس میں سے ترکہ جو چھوڑ جائیں، کون؟ الوالدانی، والدین. والدین والاقربون، ان دونوں میں کون سی بات تھی؟ متبنہ، کہ متبنہ نہ ہو، منہ بولا بیٹا یا بیٹی نہ ہو، یا تو سگے والدین ہوں یا پھر سگے رشتہ دار یعنی خون کے رشتے ہوں، ان کو ملے گی جائیداد وراثت. چاہے آپ دور سے ہی، اگر کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کو دور سے ہی تلاش کرنا پڑے گا کہ اس کا کون ہے اور اس میں تقسیم ہوگی. اس طرح سے تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ کلالہ کا بھی کوئی نہ کوئی نکل ہی آتا ہے. جو کلالہ میت ہوتی، کلالہ کا پتہ ہے نا، وہ آگے حکم آئیں گے کہ جس کا شوہر بھی نہیں ہوتا، بیٹا بھی نہیں ہوتا، باپ بھی نہیں ہوتا، جسٹ کوئی بھائی ہوتا ہے یا بہن ہوتی ہے بس، یا کوئی دور کا رشتہ دار ہوتا ہے،
تو اس کی وراثت اس کے رشتہ داروں میں ہی اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے. کوئی ایک آدھا تو نکل ہی آتا ہے نا کلالہ میں، تو وہ پھر اس میں تقسیم ہوتی ہے. اب کہا جا رہا ہے، یہ متبنہ کی بات ہو رہی ہے کہ منہ بولا بیٹا یا بیٹی وراثت میں حقدار نہیں ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مما قل منہ، اس میں کیا ہے؟ قلہ میں کیا ہے کہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کی تقسیم ہو کر ہی رہے گی. نصیبہ مفروضہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا، یعنی جب مرنے والا مر ہو کر ہی رہے گی. نصیبہ مفروضہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا، یعنی جب مرنے والا مر جاتا ہے تو وراثت آٹومیٹکلی وہ تقسیم ہو جاتی ہے، اور جو مالک ہے وہ مالک بن جاتا ہے، چاہے آپ اسے دیں یا نہ دیں. یعنی اس میں وارث کی مرضی نہیں ہے، اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ آٹومیٹکلی وراثت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، چاہے کوئی لے یا نہ لے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ نصیبہ مفروضہ کیا ہے؟ ڈن ہے، لکھا ہوا ہے. یہ اور الگ بات ہے کہ کوئی بہن شرما جائے، دب جائے، یا ساتھ والی کوئی اٹھ کے کہہ دے تم کیسے لے لو گی، تمہارے تو بھائی ہیں. میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں، جنرل بات کر رہی ہوں کہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ کوئی ساتھ والی کوئی ہمسائی ہے میں جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن، جس نے کبھی سورہ نساء شاید دیکھی بھی نہ ہو، یا چھوڑو تمہارا بھائی ہے، بھائیوں کے منہ پہ نہیں، گھر پہ نہیں آنا دوبارہ، ان کی بھابیاں کیا کہیں گی، بہن نے حصہ لے لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو آپ ایسے نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیا آتا ہے آپ کے مائنڈ میں وجہ؟ یہ کس نے دیا آپ کو؟ اللہ نے دیا. اور دوسرا کیا ہے سب سے بڑی بات کہ اس میں آپ کے بچوں کا حق ہے. وہ آپ کیسے کسی کو دے سکتے ہیں؟ اپنے بھتیجوں بھتیجیوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، نہیں دے سکتے آپ. اس میں آپ یعنی مثال ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ مثال کے طور پر یعنی بیوہ ہو گئی ہیں تو وہ نہیں بول سکتی، یا بیوی ہے تو وہ نہیں بات کر سکتی، یا کچھ ہے تو اس میں آپ یعنی حقدار ہے برحق. اس میں آپ کیا کریں؟ اس کی صورت کیا ہے کہ آپ اسے لے لیں، اسے چاہے صدقہ کر دیں، پہلے لے لیں، اسے صدقہ کر دیں، اپنے چاہے بچوں پہ لگا دیں. اگر آپ بہت زیادہ ٹھیک ہے الحمدللہ مالدار ہیں یا جو بھی، تو پھر آپ اسے بے شک لوٹا دیں، لیکن ایک مرتبہ آپ لے لیں کیونکہ وہ آپ کو اللہ نے دیا ہے. اس طرح پتہ کیا ہوتا ہے، رولز کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا، اکثر کہتے ہیں نا ہم نے بیٹیوں کو جہیز دیا اور ہمارے پاس ان کو اللہ نے دیا ہوتا ہے تو دیتے ہیں، لیکن اس سے بھلا مسئلہ کہاں بنتا ہے؟ کہاں بنتا ہے؟ یعنی میں ویسے ایک جہیز کی الگ سے بات کر دی ہے کہ مسئلہ کہاں بنتا ہے. ایک تو ہے لوگ بہت ریچ ہیں، انہوں نے تو اپنی بیٹی کو دے دیا، لاکھوں کا دے دیا. سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے بن گیا نا، وہ نہیں دے سکتے وہ اپنی بیٹی کو. ٹھیک ہے، تو کتنی بری رسم ہے یہ. تو پھر بہتر نہیں کہ چھوڑ دی جائے، آپ ان کو دیکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیں. تو یہ بات ہے. اگر آپ نہیں نہ لیں گی، میں حصے کی اب بات کر رہی ہوں، دوبارہ وہیں پہ آ گئی ہوں. اگر آپ ریچ ہیں، آپ نے نہیں لیا، تو کل کو یہی جو ارلی پرلی خواتین ہوتی ہیں یہی اٹھ کے بعد میں ان کو بھی کہنا شروع کر دیتی ہیں جو ضرورت مند ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، اور کئی ضرورت مند بہنیں بھی ہوتی ہیں. سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے، کئی بھائی بہن کچھ غریب بھی ہوتے ہیں بیچ، مطلب ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. غریب کا لفظ تو نہیں میں استعمال کرتی، کیونکہ غریب تو اللہ کے نبی نے کسی اور کو کہا ہے، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں آپ لے لیں سب کچھ، بچوں کچھ خرچ کر لیں، کچھ صدقہ کر دیں، باقی بے شک آپ لوٹا دیں. یہ اور بات ہو جائے گی. مثال ویسے میں ایک دے رہی ہوں، جیسے اگر آپ جہیز بالکل آپ اس کا بالکل بائیکاٹ کریں. کیوں؟ کیونکہ سوسائٹی پہ اثر پڑتا ہے. آپ نے تو اپنے بچے کو دے دیا، آپ تو افورڈ کر سکتے تھے، جو نہیں افورڈ کر سکتا اس کا کیا قصور ہے؟ اس کی تو بیٹی بیٹھی رہی نا. آج کل اسی طرح ہی تو ہو رہا ہے. اور پھر لسٹیں آتی ہیں اتنی لمبی لمبی، اور جب کوئی نئی چیز کو مسنگ ہے
تو پھر آپ ساسوں کے منہ دیکھیں کہ کیا ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ چیزیں ہیں. بعد میں آپ اپنی بیٹی کو چاہے جو مرضی دیں، ایک مرتبہ بائیکاٹ کریں، ایک مرتبہ بالکل بائیکاٹ کریں، نہ دیں. ایسے لوگوں کو کیوں دینا ہے؟ اپنی بیٹی دینی، اپنا جگر کا ٹکڑا دینا جو آپ کے پیسے پہ نظر رکھا ہوا ہے، کبھی بھی نہ دیں. اچھا بہرحال ایسے لوگوں کو تو دے ہی نا، کبھی بھی نہ ان کے ساتھ رشتہ داری میں چھوڑ دیں. نہ نہ نہ، آپ اپنے جگر کا ٹکڑا اس کو دے رہے ہیں جس کا آپ کے پیسے پہ نظر آئے. اچھا تو یہ بات ہو گئی. کچھ عورتوں کو ایک صورت یہ بھی ہے، بہنوں کو جہیز دے دیا جاتا ہے اور پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے وراثت میں سے. یہ بھی کتنی غلط بات ہے. اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے، ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ بیٹی کے بچوں کی اگر شادی ہے، بیٹی کی اگر بچوں کی شادی ہے، یا بیٹی کی شادی، بیٹی کی بیٹی کی شادی ہے، یعنی نواسی کی شادی ہے، تو اس کو اس کی وراثت میں سے اکثر دے دیا جاتا ہے ایز اے گفٹ یا جہیز یا کچھ اور، کہ یہ لو یہ دے دو، اور وہ پھر جو اصل بیٹی ہوتی ہے وہ پھر محروم ہو جاتی ہے. میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب وہ نہ کچھ کہہ سکے اپنے ماں باپ کو کہ بجی آپ اس میں سے تو نہ دیں، دینی ہے گفٹ دے دیں تو اپنے میں سے دے دیں، میرے میں سے تو نہ نکال کے دیں. ایسے بھی کیسز آئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا مال متروکہ مما قلہ میں اور کیا کیا شامل ہے؟ مما قلہ میں یعنی ایسی چیزیں بھی شامل، جیسے آپ مثال کے طور پر فوتگی ہو گئی ہے، مالک مر گیا ہے اور پیچھے لا متناہی مہمان نوازیوں کے سلسلے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آ رہے ہیں لوگ، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کئی لوگ تو 3 دن سے زیادہ بھی رہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر دیگیں چڑھ رہی ہیں، سب کچھ چڑھ رہا ہے، چاہے کوئی اور چڑھا رہا ہے یا جو بھی ہے وہ کرے. بھئی آپ اس میں سے کچھ نہیں، آپ اس میں سے کیوں؟ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ متروکہ مال میں سارے وارث ہوتے ہیں. یعنی مثال کے اوپر 6 بہن بھائی ہیں، اس میں سب ہیں. کوئی ایک بیچارہ ضرورت مند ہے، وہ نہیں چاہ رہا کہ آپ اتنی مہمان نوازیاں کریں، کیونکہ اس کا مال جا رہا ہے بیچ میں سے، آپ اسی میں سے اڑائی جا رہے ہیں. یہ مما قلہ کی میں بات کر رہی ہوں، صرف قصورہ کی بات، یعنی دکان مکان یہ وہ اس کی تو بات الگ ہے نا، وہ تو خیر وہ اس پہ نظر کسی کی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی نصیب مفروض ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی دینا ہے. مثال کے طور پر ایک پینٹنگ لگی ہے وال پہ اور کسی بہن کو پسند آئی ہے اور وہ لے گئی ہے کہ میرے باپ کی نشانی ہے، میرے والد کی، تو چلو میں اسے اپنے گھر میں لگا لوں. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. اسی مما قلہ میں قلیل، تھوڑا، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے مہمانداریاں کرتے رہے اور جس کا دل کر رہا ہے وہ آ رہا ہے جا رہا ہے. بھئی آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ اپنی جیب سے خرچ کریں. آپ کا دل کر رہا ہے دیگے چڑھانے کو، ٹھیک ہے، ختم یہ جو ہوتے ہیں 740 میں کرنے کو، تو آپ اپنی جیب سے کریں. جس بہن یا بھائی کا اس میں حصہ ہے، اگر وہ اندر سے راضی نہیں ہے، ہاں اگر راضی ہیں سب کہ ٹھیک ہے آپ اس میں سے والد کی چیزیں ہیں، یا ماں بھی راضی ہیں، بھائی سے 6 کی میں بات کری، ویسے ایک میں نے مثال دی ہے، 6 کے 6 راضی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس میں سے کر لیں، تو پھر ایک الگ بات ہے. اور اگر آپ نہیں کوئی ایک آدھا بیچ میں سے راضی، تو آپ اپنی جیب سے کریں، آپ اس میں سے مہمان نوازیاں نہیں کر سکتے. ٹھیک. حتیٰ کہ مما قلہ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ میت کے جو کپڑے ہوتے ہیں، جو اس نے لباس پہنا ہوتا ہے اس وقت، وہ بھی اپنی مرضی سے کوئی ایک بیٹی یا بیٹا صدقہ نہیں کر سکتا. اس کو بھی اس صدقہ کرنا ہے یا کسی نے رکھنا ہے. اکثر اپنے ماں باپ کی نشانیاں رکھتے ہیں، پہنتے بھی ہیں، کئی لوگ نہیں بھی پہنتے، پسند نہیں کرتے کہ اچھا. کئی میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے، اپنی ماں کا جو اترا ہوا سوٹ ہے نا وہ کسی اور کو دے دیں گے. اب تو خیر کاٹ ہی دیتے ہیں، ایسی بھی چیزیں آتی ہیں، مطلب کٹ کر دیتے ہیں اگر کوئی وہ، تو اتارا جاتا ہے اور اس کو نشانی کے طور پہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، تو اس کو نشانی کے طور پہ رکھا جاتا ہے. وہ آپ کی ماں کا ہے یا آپ کے باپ کا ہے. شاید میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بات کی تھی کہ میں نے، اچھا بہرحال
تو ایسے بھی تو وہ بھی آپ اپنی مرضی سے ایک بندہ اٹھ کے، ایک بیٹی یا بیٹا اٹھ کے اسے صدقہ نہیں کر سکتا، کسی یا خود نہیں رکھ سکتا۔ اگر آپ سب ولنگ ہیں تو تب آپ سب کے مشورے سے کر سکتے ہیں۔ یہ میں صرف مما قلہ کی بات اس لیے اتنے سیٹ سے کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ مما قلہ اگر تقسیم دیر سے ہو رہی ہے نا، پہلے تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ پہلے تو تقسیم ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے، باتیں کیا ہوتی ہے، کبھی کوئی آپ نے سنی ہو، کبھی دیکھا ہو کہ جی ان کو تو تقسیم کی پڑی ہوئی ہے، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا، یہ تو اسی انتظار میں تھے کہ مرنے والا مرے، ایسی باتیں بھئی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آگے جو آیت آئے گی بھی آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس تک چلتے ہیں۔ یعنی آپ نے مما قلہ میں سے اگر تھوڑی سی بھی خیانت کر لی، کوئی بھی چیز اٹھا کے، یہ وال کلاک ہے یا کوئی بھی چیز آپ کو اچھی لگی ہے، کوئی بیڈ شیٹ پڑی ہے، کوئی سوٹ پڑا ہے، کوئی چیئر پڑی، کوئی صوفہ پڑا ہے یا کوئی چیز پڑی ہے، تو آپ اپنے گھر لے گئے ہیں کہ یہ میری ماں کی نشانی ہے، یہ تو میں رکھوں گی۔ آپ نے کیا کیا، جیسے کہ مال غنیمت میں سے خیانت ہوتی ہے ایسے خیانت ہے۔ یہ مما قلہ کی بات کر رہی، میں قلہ پہ اس لیے زیادہ زور دے رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ قلہ پہلے اڑایا جاتا ہے۔ اگر تقسیم دیر سے ہوئی ہے، سالوں گزر گئے ہیں، کئی سال آپ کو پتہ ہے تقسیم ہی نہیں کرتے لوگ، بھائی تو پہلے ہی لے چکے ہوتے ہیں اکثر، اور بہنیں پھر پیچھے رہ جاتی ہیں، اور بہت عرصہ گزر جاتا ہے پھر بھی بہنوں کا حصہ نہیں دیا جاتا، تو مما قلہ تو گیا، وہ تو گیا، وہ تو اڑ گیا۔ اور یہ چیزیں تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نصیبا مفروضہ، وہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی طے شدہ ہے، وہ بھی امانت ہے، وہ بھی خیانت ہوگی اگر آپ اسے چھیڑیں گے۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جس کا خیال نہیں کیا جاتا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے۔ اچھا، اب ایک اور بھی صورت آتی ہے کہ جیسے ایک بیوی جیسے گھر میں رہ رہی ہے، بچے چھوٹے ہیں، مطلب ماں باپ نہیں ہیں، پیرنٹس نہیں ہیں، بچے چھوٹے ہیں، میں اب بہن بھائیوں سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مثال کے طور پر 2 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی 7-8 سال کے ہیں، بیوی ہے، بھائی آ رہا ہے، اچھا یہ میرے بھائی کی چیز ہے، فلاں چیز پڑی ہے، وہ اٹھا کے لے گیا، بہنیں آ رہی ہیں، میرے بھائی کی تھی، میں اپنے بھائی کی نشانی لے جاؤں، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ وراثت پہلے ان میں تقسیم ہوگی، اس کو حق جائے گا، پھر جو کچھ ہوا، اگر بیٹیاں ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ملے گی رشتہ داروں کو، ادروائز وہ بیٹوں کا حصہ ہے، بچوں کا حصہ ہے، وہ آپ کیسے یتیموں کا مال اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں تائے چاچے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں۔ تو اس لیے اکثر لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے آنے والوں، اٹھانے والوں اور ظلم کرنے والوں کو خوف خدا کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ لے رہے ہیں، وہ جو کچھ تقسیم کر رہے ہیں خود سے، وہ ناحق کر رہے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ کے قانون کو بدلے، یعنی اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو کوئی اللہ کے قانون کو بدل رہا ہے، خود بخود حصے کر رہا ہے، اس کی کیا ہے، اللہ کے ہاں پکڑ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ میں آگے اسی صورت میں آیت نمبر 13 ہے، آیت نمبر 13 میں آ رہا ہے کہ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ، تو وہ داخل کرے گا اس کو جنات باغات میں چلتی ہیں جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک، اور یہ الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے، جو کوئی حدود اللہ کی پاسداری کرتا ہے، وَمَن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا، حق مار لے گا، ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا، مما قلہ کو اڑائے گا سب سے پہلے، پھر کہیں اور ڈنڈی مارے گا، یتیموں کے مال میں کچھ کرے گا، بہن کو نہیں دے گا، سب سے بڑی بات جو بہن، سب سے معاشرے میں بڑی بات کہ بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے، محروم کیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے پیغمبر کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور نکل جائے گا اللہ کی حدوں سے، تو يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اس کو کس میں، نارن، آگ میں، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، یہ اسی کے آگے آئی آیت آ رہی، میں نے کہیں اور سے نہیں پڑھی، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِین، اور اس کے لیے ہے عذاب رسوا کن، مہین، ذلت والا عذاب ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اتنا سخت حکم ہے، یعنی کیا ہے،
کہ مال انسان کی کمزوری ہے نا، فتنہ ہے، تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ کسی نہ کسی طرح ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اڑانے کی کوشش کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے، پھر اکثر غصب بھی کر لیتا ہے، سارے کا سارا مال اپنے پاس رکھ لیا، بہنوں کا بھی رکھ لیا، یا کسی بھائی کا بھی رکھ لیا، یا ماں کا بھی اکثر رکھ لیا، اس کو بھی نہ دیا، اور یہ ساری دھوکے بازیاں کیا ہے، اصل میں وہ اپنے پیٹ میں کیا کر رہا ہوتا ہے، آگ بھر رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 8، دھوکے بازیاں کیا ہے، اصل میں وہ اپنے پیٹ میں کیا کر رہا ہوتا ہے، آگ بھر رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 8، آگے چلتے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب آ جائیں، حاضر ہو جائیں۔ اب آپ الفاظ پہ غور کیجئے گا، حاضر ہوں، غیر حاضر نہیں، حاضر ہوں القسمتہ، تقسیم کے وقت۔ قسمت کسے کہتے ہیں؟ تقسیم کو۔ تقسیم کے وقت اولو القربا، اب دیکھیں اللہ نے اقربون نہیں لگایا، ٹھیک ہے، قربا، رشتہ دار، قرابت دار، یہ غیر وارث کی بات ہو رہی ہے۔ والیتامہ، اور یتیم بچے، جیسے کوئی بھائی فوت ہو گیا تو اس کے بچے ہیں، کوئی بہن بیوہ ہو گئی ہے اس کے بچے ہیں، یا کوئی ضرورت مند ہیں۔ والمساکین، اور محتاج۔ مساکین میں آپ کے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کام کرنے والے بھی ہو سکتی ہیں، اور بہت سارے لوگ مساکین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور فرزقوہم، تو کیا کرو، فرزقوہم، پس انہیں بھی کچھ دے دو، رزق دو انہیں، یعنی انہیں بھی کچھ دے دو، کوئی گفٹ دے دو، کوئی تحفہ دے دو۔ منہ، کس سے؟ اسی میں سے، اسی میں سے، ٹھیک ہے۔ اور کس طرح دو، یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ جو پہلی بات آئی ہے وہ ڈن ہے، یہ کب کا حکم ہے؟ جب تقسیم ہو رہی ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ جب، اچھا آگے چلتے ہیں، وقولو، اور کہو، لہم، واسطے ان کے، قولا معروفا، بھلی بات۔ کیا ہوتا ہے کہ جب جو اب میں اس کے تحت بات کروں گی، اپنے معاشرہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے تحت نہیں بات کروں گی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں، ہماری سوسائٹی میں تو تقسیم ہی نہیں ٹائم پہ ہو رہی ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے اسی ٹائم پہ تقسیم کر دی جائے، اکثر لوگ باہر سے بھی آئے ہوتے ہیں، دوسرے کنٹریز سے بھی آئے ہوتے ہیں، بہنیں بھی اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب تو یعنی معاملات ہی اتنے ہیں کہ آپ ناظرہ کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتے، اور بہت سارے اس طرح، پہلے جیسے تھوڑے معاملات ہیں، اب تو ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اسی وقت تقسیم کر لیں۔ تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب تقسیم ہو رہی ہو، تو اس وقت اگر کوئی لوگ موجود ہیں، غیر حاضر کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی یتیم مسکین، یہ نہیں ہے کہ وہاں حاضر نہیں ہے آپ اس کو پہنچائیں، نہیں، حاضرہ کی بات ہو رہی ہے، جو اس وقت موجود لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں کون ہے؟ آپ کے رشتہ دار بھی کوئی آ گیا ہے، یتیم ہے، بچے ہیں، اور یا پھر مسکین ہے، ان میں سارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر آپ کیا کریں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں باہر نکالیں یا نکالنے کی کریں کہ کہیں آپ کو کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ آگے بھی اللہ نے بتا دیا، وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر نہیں ہے تو پھر آپ ان سے بھلی بات کریں، انہیں کچھ نہ ایسا ویسا کہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں فَارْزُقُوهُمْ۔ اب دیکھیں کہ کچھ محتاج یا ضرورت مند ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تقسیم ہو رہی ہے، سب کو مل رہا ہے، بڑی بڑی چیزیں بھی مل رہی ہیں، چھوٹی بھی مل رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اکثر گھروں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، پہلے، اب کا تو پتہ نہیں ہے لیکن ہوتی تھی۔ تو اس میں یوں ہے کہ جو یتیم بچے یا کوئی اس طرح ہے تو وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ یہ حکم کیا ہے؟ قانونی حکم ہے؟ نہیں، یہ اخلاقی حکم ہے، اور اس کو ابن عباس نے واجب قرار دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس کی بات کر رہی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض علماء نے اس آیت کو منسوخ کہا ہے کہ یہ منسوخ ہے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، کہ اللہ نے آیت لکھ دی ہے تو دیں، اور آپس کے مشورے سے آپس کے مشورے سے کسی کو تھوڑا بہت گفٹ، کسی کو تھوڑا بہت کچھ بھی دے دیں، آپ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرزقوہم، اکثر یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ تقسیم میں جو لوگ آس پاس ہیں آپ لوگ انہیں بھی تھوڑا بہت دے دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسکینوں میں جو اگر ہمسایہ بیٹھا ہے اور ہمسائے نے آپ کے ساتھ ساری زندگی بسر کی ہے اور وہ ہے بھی ضرورت مند،
تو ہمسایوں کے تو حقوق کے بارے میں جب جبریل امین اتنے سارے اس کے لے کے آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کو وراثت میں بھی رکھنا مل جائے ہمسائے کو. تو اس طرح تو انہیں بھی دو منہو اس میں سے. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کیا کہیں وقولوا قولا معروفا, ان کے لیے بھلی بات کہتے ہیں, ڈانٹے نہیں, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے کہ آپ کہیں کہ اب نکلو یہاں سے یا یہ وہ, اچھے طریقے سے بات کرے, ٹھیک ہے. سدیدہ قولا معروفا, سوری بھلی بات, معروف بات. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 9. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ, اور چاہیے, یہ لام کیا ہے, یہ وہی لام چل رہا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ کون سا والا بھلا یاد ہے؟ ولیوم علم تعلیل نہیں ہے. چاہیے کہ ولیملل, میں نے اس کو یاد کیا ہوا ہے, چاہیے کہ لکھوائے وہ والا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ, اور چاہیے کہ ڈریں, الَّذِينَ وہ لوگ, لو کہ اگر, تارکو وہ چھوڑ جائیں, من خلفہم اپنے پیچھے, ذریتن بچے, ضعافن چھوٹے, بے بس, کمزور, خافو اور انہیں خوف ہو, علیہم ان کی بابت, ان کی نسبت, ان کے بارے میں. کس بات کا خوف ہو کہ ان کا کیا بنے گا, یعنی اللہ تعالیٰ یہ آپ اب انالیسز کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے, کہ آپ اپنے آپ کو آگے رکھ کے دیکھیں کہ اگر اس کی جگہ پہ اس کو آپ اس سے ریلیٹ کریں گے پچھلی آیت سے, تب آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ الگ نہیں ہے آیت, یہ اس سے ریلیٹ کر کے ہی پڑھیں گے آپ, ٹھیک ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ آپ انالیسز کروا رہے ہیں کہ اگر تم چلے جاؤ اور تمہیں پتا ہو پیچھے تمہارے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, یتیم بچے ہوں, تو کیا ہے, اور خوف ہو کس بات کا کہ ان کا کیا بنے گا, تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, پس ڈرو اللہ سے, وَلْيَقُولُوا اور کہو, قَوْلًا سَدِيدًا سیدھی بات, پختہ بات. سدید کہتے ہیں سین دال دال, صد سے نکلا ہے, سدید اس بات کو کہتے ہیں جو درست بھی ہو, سیدھی بھی ہو, اور حکمت پر مبنی ہو, موقع محل کی مناسبت سے ہو. اور قولاً سدیدہ میں ایک اور بھی بات اپنی یاد رکھنی کہ قولاً سدیدہ میں بات نرم بھی ہو سکتی ہے, تھوڑی سی سخت بھی ہو سکتی ہے. کیوں کہ اکثر سچ کڑوا ہوتا ہے, لیکن کرنا اس کو کیسے ہے, پھر بھی نرمی سے ہی کرنا ہے. بات سیدھی ہے لیکن پھر بھی نرمی سے کرنی ہے, کیونکہ آیت آ رہی ہے کس کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے. ضعافہ, ذریۃ ضعاف. تو یہ ان مطلب اللہ تعالیٰ یعنی بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پیچھے چھوٹے بچے, یہ یعنی یہ اللہ کے سمجھانے کا انداز ہے. جیسے ہم نہیں کسی کو سمجھا دیتے کہ اس کی جگہ پر اگر آپ ہوتے ہیں, یا ہم پیلسٹائن کی بات کر رہے ہوتے ہیں, فلسطینیوں کی, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر اس کی جگہ میرا بچہ ہوتا ہے, جیسے ایک وہ بچے کی بچی ہے, یہ بچہ ہے آئی تھنک بچی ہے, تو اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, دیکھا آپ نے, اتنا سا ہول بنا ہوا اور اس میں سے اس نے اپنا وہ آئیز اس کی نظر آ رہی ہیں, دیکھا آپ نے, اور ہاتھ نکال رہی ہے, پتہ نہیں اسے پینسل پکڑی ہوئی ہے کیا کیا ہوا ہے, تو وہ اتنا سا بس اس کا ہاتھ آ رہا ہے اور وہ ملبے کے نیچے ہے اور ملبے کے اندر ہے. اب پتہ نہیں اس میں کیا انہوں نے نکالا ہے, یہ کیسے وہ نکالتے نکالتے اوپر بھی گئے, ایسے کئی لوگ ملبے میں. تو ہم لوگ ویسے ہی, میں ایک بات کر رہی ہوں کہ ہم جس طرح پہ انالیسس کرتے ہیں نا کہ اس کی جگہ میرا بچہ اگر ہوتا, یا میری بیٹی یا میرا بیٹا ہوتا تو کیا ہوتا ہمارے ساتھ. تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو چاہیے کہ ڈرو, بس ڈرو اللہ سے. آگے آ رہا ہے آیت نمبر 10 ہے, ان الذین بے شک وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں, اموالا مال, الیتامى یتیموں کا, ظلم ناجائز طور پر, ظلم سے, انما تو بے شک یاکلون وہ کھاتے ہیں, بھرتے ہیں, فی بطونہم اپنے پیٹوں میں, کیا, نارن آگ, وسیصلون سعیرا اور عنقریب وہ ڈالے جائیں گے دوزخ میں. اس کے بارے میں آتا ہے اس کی جو تفسیر ہے کہ حضرت سعد بن ربیع کے بارے میں اگر کچھ معلوم ہو آپ لوگوں کو کہ کون تھے یہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, ان کے انصاری بھائی بنے تھے سعد بن ربیع, اور غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے سعد. تو چونکہ سورہ نساء غزوہ جو ہے احد سے کے بعد آئی تھنک نازل ہوئی ہے, یہ پہلے نازل ہوئی ہے, تو بہرحال غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے, ٹھیک ہے. تو ہاں بعد میں,
تو سعد بن ربی نے اپنے پیچھے 2 بیٹیاں چھوڑی تھیں اور بیوی بھی تھی ساتھ میں ان کے. اور سعد کا جو بھائی تھا، اور سعد بڑے مالدار تھے اور ان کا مال بھی کافی تھا، تو ان کے بھائی نے کیا کیا کہ ان کی ساری کی ساری جو جائیداد تھی، ان کا جو مال تھا، اس پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو سعد بن ربی کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے تھے. ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور ان کے لیے ایک ہبہ تک نہ چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. اور ان بچیوں سے بھلا نکاح کون کرے گا؟ انہوں نے یہ والی بات بھی ساتھ میں کہی کہ ان سے نکاح کون کرے گا کہ اگر ان کے پاس کچھ نہ ہوگا. ویسے ہی مطلب ایک بات انہوں نے کر دی. تو اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ان سے مال لیا سعد کے بھائی سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ان میں 2/3 جو ہے وہ مال، 1/3 یا 3/3 یا 2/3 جتنا بیٹیوں میں تقسیم ہوتا ہے وہ تقسیم کریں. بیوی کو 1/8 حصہ دیں. پھر اس کے بعد آپ اپنا مال اس میں سے رکھ لیں، کیونکہ وہ اقرب میں سے تھا، بھائی ان کا بھائی تھا، تو باقی آٹومیٹکلی جائیداد جو ہے وہ ان کو چلی جاتی تھی. کیونکہ میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو پھر پوری جائیداد نہیں ملے گی، آپ اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے. ٹھیک. تو یہ ان کے بارے میں اتری ہے آیت. میں نے تھوڑا سا میں بلکہ بتا دوں، یہاں پہ لکھا بھی ہوا یہ بات ہو جائے کہ 2 ثلث دلوایا سعد سے. ٹھیک ہے. یعنی اگر 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے. لہٰذا جب بہنیں 2/3 مال کی وارث ہوں گی تو بیٹیاں بطریق اولا 2/3 مال کی ہی وارث ہوں گی. یعنی بہنیں ہیں تو تب بھی جس طرح 2 بہنوں سے زیادہ ہونے کی صورت میں انہیں 2 سے زیادہ بیٹیوں کا حکم میں رکھا گیا. بہرحال یہ آگے ہم پڑھیں گے اس کو. تو یہ اس کے بارے میں اترا ہے، یتیموں کے مال. اور یتیم کے مال کے بارے میں یہ تو آپ بار بار پورے اپنی سوسائٹی میں سن چکے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہوتا ہے. اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آگ ہے، اس کا حکم بہت سخت ہے. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، صاد لام یا سلی، آگ میں ڈالا جانا، جلایا جانا. اور سعیرہ، سعیر کسے کہتے ہیں؟ یہ دوزخ کا ایک نام ہے، جہنم کا ایک نام ہے. جیسا جہنم ہے، جیسے جہیم ہے، ایسے سعیر ہے. عذاب السعیر تو جہنم کو کہا گیا. استغفر اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.